أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گزشتہ مجلس میں ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو دین سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اس کے باوجود دنیاوی رونق اور دنیاوی اسباب ان کے پاس زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، ہم ان سے استدراج کر رہے ہیں، یعنی دھیرے دھیرے ہلاکت تک پہنچانا، یہ ہے استدراج۔ اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، میری تدبیر، میرا مکر بہت مضبوط ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اس کے اوپر ایک بحث تو نقل کر دی تھی میں نے، کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی مہلت دیتے ہیں۔ مہلت کس کا معنی؟ اطالۃ مدت احدہم بابقائہ علی ما هو علیہ وعدم الاستعجال فی مؤاخذتہ۔ تفسیر روح البیان کے اندر مہلت دینے کی تعریف یہ کی کہ ان کو جس حال میں ہے اسی حالت پر چھوڑ دیا جائے اور جلدی مواخذہ نہ کیا جائے، اس کو کہتے ہیں مہلت دینا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میرا جو تدبیر ہے، میرا جو مکر ہے، وہ بڑا مضبوط ہے۔ حدادی کے حوالے سے علامہ حقی نے لکھا کہ القید هو الاضرار بالشیء من حیث لا یشعر به۔ قید یعنی تدبیر، مکر اس کو کہتے ہیں کہ اس طرح سے کسی کو نقصان پہنچانا کہ اس کو پتہ نہ چلے۔ یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے والا، چاہے ایمان والا ہو یا بغیر ایمان کے ہو، اللہ تعالیٰ کی مخالفت کریں اور مخالفت کے باوجود اللہ تعالیٰ رسی ڈھیلی رکھے تو دونوں کے لیے استدراج ہے، کافر ہو اس کے لیے بھی اور مومن فاسق ہو اس کے لیے بھی۔
بن سہل تستری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے علامہ حقی نے لکھا کہ اس آیت کے معنی کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نعمتوں کے ذریعے ہم ان کی مدد کرتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر شکریہ ادا کرنے کو بھلا دیتے ہیں۔ جب وہ نعمتوں ہی کے اندر لگے رہتے ہیں تو منعم سے ان کو دور کر دیا جاتا ہے۔ منعم اور جن کے پاس نعمتیں ہیں ان میں ایک پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اور ابو العباس بن عطا فرماتے ہیں کہ جب کبھی وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم ایک الگ نعمت دیتے ہیں اور ان کو استغفار سے دور رکھتے ہیں، وہ استغفار نہیں کرتے۔ تو مہلت کا دینا جیسے کافر کے ساتھ ہے، ایسے ہی ایمان والے مسلمان نافرمان کے لیے بھی ہے۔ شیخ ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استدراج اور مہلت دینا یہ نعمتوں کا بار بار آنا، کثرت سے آنا اور فتنے کا خوف نہ ہونا۔ ہاں، فتنے کا خوف نہ ہونا۔ جیسے کسی چوہے کو آپ نے دیکھا ہو کہ وہ کوئی چیز کھانے کے لیے جاتا ہے، وہ چیز رکھی گئی ہے اس کو پھنسانے کے لیے، تو وہ انجام نہیں سوچتا ہے، وہ تو اسی لذت کو ہی دیکھتا ہے کہ یہ کھا لوں گا تو مزہ آئے گا، لیکن کھاتے کھاتے اچانک سے وہ پھنس جاتا ہے تو پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو ایک تدبیر تھی جس کے اندر مجھے پھنسایا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو اس بات کی وصیت فرماتے تھے کہ خف من سطوۃ العدل ورجو رقۃ الفضل ولا تأمن مکرہ ولو ادخلک الجنہ وقع لابیک آدم ما وقع۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انصاف کے بادشاہت جو ہے اس سے ذرا ڈرتے رہنا، اور فضل کی جو نرمی ہے اس کی امید رکھنا، اس کے مکر سے بے خوف مت ہونا، اگرچہ وہ جنت میں داخل کر دے تم کو۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہے، سارے انسانوں کے باوا ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جو ہونا تھا جنت میں داخل کیے گئے، اور اس کے بعد جو ہونا تھا ہوا۔ لیکن ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مہلت کیوں دیتے ہیں؟ کیا حکمت ہے اس کے اندر؟ نافرمانوں کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسی کیوں ڈھیلی چھوڑی جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میرے نزدیک معاف کر دینا اور احسان کرنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے، پکڑنے سے، مواخذہ کرنے سے، بدلہ لینے کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس لیے بھی کہ بندے اللہ کی شفقت کو دیکھے، اللہ کے احسان کو، اللہ کے کرم کو دیکھے، اور اس بات کو دیکھے کہ اس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مہلت دینا یہ اس کے کریمانہ اخلاق میں سے، اس کی سخاوت میں سے۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے مہلت دیتے، اس حکمت سے کہ بعد میں ظالم کو پکڑے، ایسا پکڑنا زبردست طاقت والے کا پکڑنا ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں جلدی سزا بھی دے دیتے ہیں، تو جس کو جلدی سزا دے تو وہ ایک رحمت ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں دنیا کی سزا کے اندر معاملہ نمٹانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے روایات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جس آدمی کو اس کے گناہ کے اوپر جلدی پکڑ آ جائے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے۔ اور جس آدمی کو مہلت دی گئی، غلط کرنے کے باوجود اللہ پکڑتا نہیں، اس کو سنبھل کے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، جب پکڑے گا اور ایسا پکڑے گا
کہ چوبے صدا خدا ندارد اگر زند دوا ندارد. اللہ کی لکڑی میں آواز نہیں ہوتی، جب پیٹتا ہے تو کوئی دوا بھی نہیں ہوتی. چوبے خدا صدا ندارد، اللہ کی لکڑی میں آواز نہیں، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں. چو زند دوا ندارد، جب وہ مارتا ہے لکڑی تو اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہوتا. خیر، اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے، اس سے آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے، بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندوں کے اوپر بہت زیادہ مہلت دے دیتا ہے، بہت زیادہ ڈھیل دے دیتا ہے، اور بندہ سمجھتا ہے کہ دیکھو اللہ بڑا مہربان ہے میرے اوپر، میں اتنا غلط ہوں لیکن کبھی پکڑتا نہیں. دیکھا تفسیر روح البیان کے اندر حکم عطائیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر احسان کر رہے ہیں، اس احسان کے وجود سے ڈرتے رہنا. اپنی جو ہماری طرف سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ جو سلوک ہم لوگ کر رہے ہیں، اس سے ڈرتے رہنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہو. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں اس طور پر کہ ان کو پتہ نہیں، وہ جانتے نہیں. تو یہ پہلی دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے استدراج اور امہال کا تذکرہ کیا. اس کے بعد جو دو آیتیں ہیں، اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین، کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا، کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا. ما بصاحبہم من جنہ، ان کے ساتھی پر ذرہ برابر بھی پاگل پنا نہیں اور جنون نہیں ہے. ان هو الا نذیر مبین، وہ تو کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں. کفار قریش کے بارے میں، کفار مکہ کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے سوچا نہیں، غور و فکر نہیں کیا. کیا تعلق ما قبل سے؟ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دو ربط بتلائے ما قبل کے ساتھ. امام رازی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اعراض کرنے والوں کو دھمکانے کے لیے اوپر کی آیتیں بیان کی، اور اللہ تعالیٰ کے دلائل کے اندر غور و فکر کرنے اور سوچنے سے غفلت کرنے والے، سوچنا چھوڑ دینے والے ان لوگوں کو دھمکایا. ان کے جو اعتراضات تھے، ان اعتراضات کا جواب ان آیتوں میں دیا ہے. اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ تو گزشتہ آیات میں گمراہ لوگوں کی تہدید اور توبیخ کا تذکرہ تھا. ان آیتوں میں ان کی غفلت کا سبب بیان کیا ہے. یہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ان دو آیتوں میں ان لوگوں کی غفلت کا سبب. وہ آدمی غافل کیوں ہوتا ہے؟ جو ان کو کرنے کا کہا ہے وہ نہیں کرتا تو پھر ظاہری بات ہے غفلت آئے گی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں ان کفار کا قصور بیان کیا تھا، ان آیات میں ان کے بیہودہ شبہات کا جواب دیا ہے. جیسے کہ رازی نے کہا اولم یتفکروا، کیا اور ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایسے ہی جھٹلا دیا. اکذبوا ولم یتفکروا، کیا انہوں نے تکذیب کر دی، اللہ کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا اور غور و فکر نہیں کیا. ما بصاحبہم من جنہ، ان کے ساتھی پر کچھ بھی جنون نہیں. ان هو الا نذیر مبین، وہ تو کھلم کھلے ڈرانے والے ہی ہیں. تو اس آیت میں بتایا کہ انہوں نے غور و فکر کیا ہی نہیں. یہ گمراہ اس لیے ہے. غور و فکر کس کو کہتے ہیں؟
طلب المعنی بالقلب، دل کے ذریعے معنی تلاش کرنا، اس کو کہتے ہیں غور و فکر کرنا. اس لیے کہ دھیان دینا، نظر کرنا، یہ ساری چیزیں دل کے کام ہے، یہ سارے کام دل کے ہیں. امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت. بصارت کیا ہے؟ ظاہری آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، اس کو بصارت کہتے ہیں، اور دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کو بصیرت کہتے ہیں. آگے لکھتے ہیں وہ کہ بصارت ظاہری آنکھوں سے دیکھنے سے سامنے چیز آ جاتی ہے، کھل کر آ جاتی ہے، وضاحت ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو کھولے اور جس چیز کو دیکھنے کا ہے اس کی طرف اپنی نظر کو ڈالے. جب یہ چیز ہوگی چیز نظر آئے گی، ورنہ آپ آنکھ بند کر کے دیکھ رہے ہیں تو کہاں نظر آئے گا؟ یا دوسری طرف دیکھ رہے ہیں تو کہاں نظر آئے گا؟ بصارت کے لیے، ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آنکھوں کا کھلنا ضروری، اور ادھر توجہ کرنا، ادھر نظر ڈالنا ضروری. فرمایا کہ اسی طرح سے بصیرت میں بھی ہے، بصیرت میں بھی ضروری ہے. بصیرت نام کس کا؟ علم و یقین کا نام ہے. علم اور یقین کیسے آئے گا؟ اس کے لیے بھی آدمی کو اپنی عقل کا جو حلقہ ہے، عقل جس مرکز، جس جگہ پہ رہتی ہے، اس کو آپ کو اس طرف لے جانا پڑے گا، ان جگہوں کی طرف لے جانا پڑے گا جہاں پر بصیرت حاصل ہوتی ہے. کسی چیز کے یا کسی بھی مسئلے کے بارے میں غور و فکر کرنا، جب غور و فکر کریں گے، ادھر دھیان دیں گے، اپنے دل کو ادھر لے جائیں گے تو چیز سمجھ میں آئے گی. ان لوگوں نے ایسا کیا ہی نہیں، تو بھی کیسے بصیرت حاصل ہوگی؟ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ ترجمہ دیکھیں. اولم یتفکروا، کیا ان لوگوں نے اس بات میں غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی بھی پاگل پنا نہیں ہے، جنون نہیں، وہ تو ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں. اگر وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجموعی حالت میں غور و فکر کرتے تو آپ کی پیغمبری سمجھ میں آ جاتی. آپ کے معجزات جو خرق عادت ہے، سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے. اسی طرح سے آپ کے اخلاق و شیم، آپ کی عادتیں، خلق عظیم، وہ بھی معجزات ہے. ہاں، تو یہ آپ کے اخلاق میں غور و فکر کرتے، قرآن میں غور و فکر کرتے تو ظاہری بات ہے ان کو سمجھ میں آ جاتا کہ اللہ کے نبی کوئی جنون کی بات نہیں کرے، آپ میں کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو ایک صاف صاف اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں. تو اس آیت کریمہ کا شان نزول نقل کرتے ہوئے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کو بار بار اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، اللہ کی سزا سے ڈراتے تھے، اور اگلی امتوں کے اندر اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر جو حالات پیش آئے وہ ان کو سناتے تھے. ایک مرتبہ رات کو صفا پہاڑی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ان کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانے لگے، ایک ایک قبیلے کا نام لے کر، یا بنی فلان، یا بنی فلان، یا بنی فلان، ایک ایک قبیلے کا نام لے لے کر آپ پکار رہے. صبح تک اس طرح آواز دیتے رہے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے. ان میں کئی کہنے والا یہ کہنے لگا کہ تمہارا یہ جو ساتھی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ تو پاگل ہے کہ صبح تک وہ چلاتے رہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اولم یتفکر، ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ کے نبی کے اندر کوئی بھی جنون کی کوئی بھی چیز نہیں ہے.
سوال ایک یہ ہوتا ہے کہ آخر انہوں نے حضور کو پاگل پنے کی طرف کیوں منسوخ کیا، جنون کی طرف کیوں منسوخ کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل تھا ان لوگوں کے فعل کے خلاف تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اعراض کرنے والے، آخرت کی طرف توجہ دینے والے، اللہ کی طرف دعوت دینے میں مشغول رہنے والے، یہ سارے اعمال تھے حضور کے، تو یہ آپ کا عمل ان کے طریقے کے خلاف تھا۔ تو ظاہری بات ہے آج کی دنیا میں بھی اگر کوئی مولوی کسی تاجر کو یوں کہے کہ وہ خریدا ہوا مال واپس کر دینا یہ اسلام کا حکم ہے، تو کہے گا ارے کوئی پاگل ہو گیا ہے، یہی کہے گا وہ۔ جو تاجر دنیا میں اتنا منہمک ہو گیا ہے کہ اس کو کتاب و سنت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، اگر آپ نے اس کو یہ کہا کہ شریعت کا یہ حکم ہے تو ایک دنیا پہ دل دیا ہوا آدمی یہی کہے گا کہ کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے کہ بیچی ہوئی چیز پھر واپس کیسے لیں گے۔ یہاں تک کہ یہ تو ہم نے سعودی کے اندر دیکھا، کتابیں جہاں بکتی ہیں وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ بیچا ہوا مال واپس نہیں لیں گے۔ یہ تو اللہ جس کو توفیق دے وہی لکھتا ہے کہ بھئی بیچا ہوا مال ہم واپس لے لیتے ہیں۔ تو آدمی جب اپنے خیال کے خلاف کسی کو پاتا ہے تو اس کو وہ پاگل قرار دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس طرح سے کہا، اور امام رازی نے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کا حال عجیب ہو جاتا تھا، آپ کا چہرے انور متغیر ہو جاتا، رنگ آپ کا پیلا پڑ جاتا، اور آپ کے اوپر ایک ایسی حالت طاری ہو جاتی جیسے کوئی بے ہوش آدمی ہو گیا ہو۔ تو یہ جاہل قسم کے لوگ اس کو جنون کہتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی جنون نہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان وَإِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ، وہ تو کلم کلا ڈرانے والے ہیں۔ تو امام راضی نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا اور مضبوط دلائل کا پیش کرنا، بینات باہرہ اور دلائل قاطعہ کا پیش کرنا، ایسے الفاظ کے ذریعے جو فصیح اور اعلیٰ درجے کے عربی کا ایک معیار کے اوپر اعلیٰ درجے کا معیار، قرآن کا وہ چیلنج آج تک باقی ہے۔ اولین اور آخرین سب عاجز آ گئے قرآن کا معارضہ اور مقابلہ کرنے سے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق، آپ کی پاکیزہ زندگی، فیملی لائف، آپ کا پسندیدہ طریقہ، آپ کی سیرت کی پاکیزگی، اعمال حسنہ کے اوپر پابندی، ایسی پابندی کہ دنیا کے عقلاء کے لیے ایک نمونہ بنائے گئے۔ ارے پاگل کبھی کبھار اچھا کوئی کام کر لیتا ہے، جس کی زندگی کا ہر عمل اچھا رہا ہو، جس کی زندگی کے ہر ایکشن اچھی رہی ہو، یہ تو بالکل بدیہی بات ہے کہ ایسے آدمی کو جنون کا وصف دینا یہ خود جنون کی دلیل ہے۔ ہاں، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبراوے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھاوے ہے۔ ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبراوے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھاوے ہے۔ تو یہ بات ہے کہ ان لوگوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنون کا لفظ لگانا یہ خود ان کے مجنون ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس آیت کریمہ میں کتنا اچھا لفظ بیان کیا، ما بصاحبہم من جنہ، ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، ان کا ساتھی قرار دیا، ان کا ساتھی قرار دیا۔ قرآن کے ایک ایک لفظ کے پیچھے میرے عزیزوں بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر صاحب کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا جواب یعنی اس حکمت کو بیان کرتے ہوئے شیخ اسماعیل حقی نے لکھا
کہ اللہ تعالی نے اس میں اشارہ کیا ہے، مشاکلتاً صاحب کا لفظ استعمال کیا۔ حضور ان کے ساتھ برسا برس رہے، پیدائش سے لے کر 53 سال کی زندگی ان کے ساتھ گزاری، اور یہ اتنا لمبا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام قسم کے شائبوں سے پاکی کے لیے کافی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی اتنے لمبے زمانے میں ان لوگوں نے دیکھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ تو تمہارا ساتھی ہے، اور تمہارے ساتھی کو تم نے دیکھا ہے، پہلے آپ کو صادق اور الامین اور ایسے ایسے القاب سے نوازتے تھے، لیکن جب حضور نے ایک بات فرمائی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کو مان لو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے، وہیں سے دشمن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو مختلف جگہوں کے اوپر نقل کیا، وما صاحبکم بمجنون، سورہ تکویر کے اندر اذا الشمس کوورت میں اللہ فرماتے تمہارا ساتھی کوئی پاگل نہیں ہے۔ قل انما اعدکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، فرماتے ہیں کہ نبی جی ان کو بتلا دو کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، دو دو یا اکیلے اکیلے کھڑے ہو اللہ کے سامنے، پھر غور و فکر کرو، تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے۔ مفسر قرطبی نے کہا کہ اس آیت کریمہ کے اندر جواب دیا گیا ہے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ آدمی جس کے اوپر قرآن اتارا گیا ہے، یقیناً آپ پاگل ہیں، یہ ان لوگوں نے کہا تھا، مکہ والوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اس آیت کریمہ کے اندر۔ تو ان لوگوں کا ہدایت پہ نہ آنا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ غور و فکر نہیں کر رہے تھے، وہ سوچ نہیں رہے تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجموعی حالت میں یہ لوگ غور کریں تو آپ کی پیغمبری سمجھ میں آ جائے۔ آپ کے معجزات تو خوارق ہیں ہی، جن میں سب سے بڑھ کر قرآن ہے، لیکن آپ کے اخلاق و شیم بھی خوارق ہے، آپ کی عادتیں بھی، اور بجائے خود ایک معجزہ کہ دوسرا ہرگز ان میں برابر نہیں کر سکتا، اگر ان چیزوں کو دیکھتے تو پھر پتہ چل جاتا کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں اور کیا ہیں۔ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمان و زمین کے ملکوت میں، بڑی بادشاہت میں، وما خلق اللہ من شیء، اور ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور غور و فکر نہیں کیا اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اس آیت کریمہ کے اندر آسمان و زمین کی ملکوت کی بات کی گئی ہے۔ لفظ ملکوت ملک عظیم کو کہتے ہیں،
ملک عظیم، بڑی سلطنت اور بادشاہت، آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنایا اور اس میں جو تفصیلات ہے قرآن مجید میں بار بار اس کو بیان کیا گیا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا آسمان و زمین کو. تو یا تو آسمان و زمین کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت کو اور آپ اپنی بڑی بادشاہت کو بیان کیا ہے کہ اس میں وہ غور و فکر کرتے تو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے. دیکھو پہلے تذکرہ رسالت کا چل رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بیان کیا جا رہا تھا، اور اس کے بعد اب بیان کر رہے ہیں توحید باری تعالیٰ کو اور موت کی یاد کو. چونکہ اوپر رسالت کے مسئلے میں غور کرنے کو فرمایا تھا اور آگے اس آیت میں توحید کے مسئلے میں غور و فکر کرنے کا ذکر ہے، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبوت توحید کے بعد ہوتی ہے. ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ نے توحید کے مسئلے کو جس کے بعد نبوت ہے، یعنی نبوت مفرع ہے توحید کے اوپر. نبوت کا انکار توحید کا اللہ کا انکار ہے، کیونکہ اللہ بھیجنے والے. اس لیے رسالت کے بعد توحید کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور کیا فرمایا کہ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، انہوں نے غور و فکر نہیں کیا آسمان و زمین کی بادشاہت میں. اسی طرح سے وما خلق اللہ من شیء، اور ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو میری خدائی کے لیے صرف آسمان و زمین میں ہی غور و فکر کرنا نہیں ہے، اور بھی میں نے بہت ساری دنیا کی جتنی چیزیں وہ سب میں نے پیدا کی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو. عالم اجسام اور عالم ارواح کا ذرہ ذرہ میری وحدانیت کی اور میرے وجود کے اوپر دلیل ہے، کھلی ہوئی دلیل ہے. مثال کے طور پر کسی گھر کے اندر وینٹیلیشن کے ذریعے یا ایک بڑے سوراخ کے ذریعے روشنی آ رہی ہے. اس روشنی کے اندر دکھے گا آپ کو چھوٹے چھوٹے ذرات کو اور حبات کو. تو اسی ایک ذرے کو ہی ہم دیکھ لیں تو پتہ چلے گا کہ یہ ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر دلالت کر رہا ہے. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، وہ دلالت کرے اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. ہر گیا ہے کہ الزمین رویت وحدہ لا شریک لہ گویت، جو بھی زمین سے اگنے والی چیز ہے وہ سب کی سب وحدہ لا شریک لہ کہتی ہے. تو تفسیر روح البیان میں یہ بھی لکھا ہے کہ ملکوت السماوات والارض، یا تو آسمان و زمین کی بڑی بادشاہت کے بارے میں کہا گیا، یا یہ کہ آسمان کا جو ملکوت ہے اس میں ستارے بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، یہ ساری چیزیں داخل ہیں. اور زمین کی ملکوت کے اندر سمندر ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، یہ ساری چیزیں داخل ہیں. تو آدمی اس میں غور و فکر کرے، اللہ نے جو چیزیں پیدا کی اس میں غور و فکر کرے، اور اس بات میں کہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی موت کا وقت قریب آ گیا ہو. اس میں آخرت کی یاد دلائی جا رہی ہے. کیوں غور و فکر کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ تاکہ ایمان استدلالی ہو. ایک بہت اہم مسئلہ میں یہاں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے
کہ ابھی کچھ دنوں پہلے حیدرآباد سے ہمارے ایک ساتھی نے، جماعت کے ساتھی تھے، یہاں آئے تھے، انہوں نے ایک روایت پیش کی، اور اس روایت کے اندر تھا کہ اندھا دھن کسی کی تقلید مت کرو، یہ روایت نقل کر رہے تھے۔ تو مجھے پوچھا کہ کیا یہ روایت صحیح ہے، اندھا دھن کسی کی تقلید مت کرو؟ دیکھو، ایمان جو ہمارا ہے، ایک ایمان تقلیدی ہے اور ایک ایمان استدلالی ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، ذرا دھیان سے سنیں۔ ایمان تقلیدی کا مطلب یہ کہ ماں باپ مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں، بس، اور کچھ ہم نے غور و فکر نہیں کیا۔ اور استدلالی کا مطلب یہ ہے کہ غور و فکر کیا، دلیل پکڑی کہ ہاں دیکھو سورج اپنے ٹائم پہ نکل رہا ہے، اپنے ٹائم پہ ڈوب رہا ہے، اور کبھی کبھی اس کو گرہن لگ جاتا ہے، کبھی بارش کو دیکھو، اس میں غور و فکر کرے اور اللہ کو پہچانے، یہ استدلالی ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کے یہاں تو اگر تقلیدی ایمان ہوگا وہ بھی معتبر ہے۔ ہاں، امام قرطبی نے لکھا کہ علماء کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ انسان پر سب سے پہلا واجب کیا ہے۔ دھیان سے سنیں۔ اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ بغیر دلیل کے ایمان لانا یہ صحیح نہیں ہے، جیسے کہ بعض معتزلہ ہے اور بھی کچھ لوگ ہیں، ان کے کہنے کے مطابق تو یہ ہوا کہ پہلے آپ غور و فکر کرو پھر ایمان لاؤ، اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، ایمان پہلے لے آؤ پھر غور و فکر کرتے رہنا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں ایک باب باندھا، باب العلم قبل القول والعمل، اور وہاں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی اس بات کی طرف گئے، اللہ سبحانہ و تعالی کو جانا جا سکتا ہے بغیر دلیل کے یا نہیں جانا جا سکتا، یعنی ایمان اگر کوئی ایسے ہی کہہ دیا ہمارے ماں باپ مسلمان، ہم ایمان لائے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، بس، تو یہ بھی معتبر ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، دلیل کے ذریعے کہو تبھی ایمان معتبر ہوگا۔ اس حدیث، اس آیت کریمہ سے بعض لوگوں نے یہ دلیل پکڑی ہے۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو نقل کیا، اور امام رازی نے بھی اس مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ نقل کیا ہے۔ قاضی کے حوالے سے قرطبی نے لکھا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دلیل کے ذریعے نہیں جانتا وہ جاہل ہے، اور اللہ سے جاہل جو ہوگا وہ کافر ہوگا۔ یہی بات ابن رشد نے اپنے مقدمے میں لکھی۔ بھائی، ایمان تو آدمی کا صحیح ہو جاتا ہے اس یقین سے، جو یقین اس کو حاصل ہوا ہے، جس کو اللہ نے ہدایت دی۔ ہاں، اور وہ تقلید سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن علامہ باجی کے حوالے سے قرطبی نے لکھا کہ غور و فکر کرنا یہ پہلا فرض ہے، اور امام قرطبی نے اس کے اوپر احادیث شریفہ سے بھی بہت ساری
دلیلیں نقل کی ہیں۔ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے یہ دعا کی، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا ابا احدا، یہ اللہ تو مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، اور ہمارے ساتھ کسی اور پہ رحم مت کرنا۔ حضور نے فرمایا لقد حجرت واسعا، ارے بھائی تم نے تو ایک کشادہ چیز کو تنگ کر دیا۔ اب دیکھیے یہ آدمی جس نے یہ کہا ہے دیہاتی ہے، اس نے کیا اللہ تعالیٰ کو دلیل سے سمجھا، حجت سے سمجھا؟ اللہ کی رحمت تو ہر چیز کے اوپر کشادہ ہے، لیکن ان کو اوپر بھی ایمان کا فیصلہ ہے کہ بھائی یہ مومن ہے۔ ایک لڑکی کو آزاد کرنے کی بات آئی تو انہوں نے پوچھا حضور سے کہ حضور میں آزاد کر دوں؟ پوچھا اس لڑکی سے کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا آسمان میں، اشارہ کیا آسمان کی طرف۔ پوچھا کہ میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول ہے۔ تو اس آدمی سے فرمایا حضور نے کہ تو اس کو آزاد کر دو، یہ ایمان والی ہے۔ یہاں تو حضور نے نہیں کوئی اور دلیل پکڑی، بلکہ بس اتنا کہا آسمان، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ کی بلندی کو بتلایا کہ سب کے اوپر اللہ ہے، وہاں پر دلیل کوئی نہیں مانگی۔ تو ان ساری دلیلوں کی وجہ سے اور حدیثوں کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کے اکثر و بیشتر علماء یہی فرماتے ہیں کہ تقلید ایمان کے اندر چلے گی۔ جیسے کہ اچھا جو حیدرآباد والے صاحب نے مسئلہ پوچھا تھا، وہ بیچارے یہ جاننا چاہتے تھے کہ اندھی تقلید تو کیا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل ان لوگوں کی تقلید کرنا؟ ارے بھائی وہ تقلید فروعی مسائل میں ہے، ہاں فروعی مسائل الگ ہے، ایمان کا مسئلہ الگ ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ یہ ایمان تقلیدی کے بارے میں کچھ علماء کا اختلاف ہے، تو پھر وہ روایت انہوں نے تلاش کی اور وہ روایت یہ نہیں تھی۔ آج کے دور کے اندر بہت سارے مسئلے لوگ اپنی مرضی سے اپنی چاہت کے مطابق میننگ نکال کر پیش کرتے ہیں، اس لیے بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور بہت ہی آدمی کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں آ جاتی ہے جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ہاتھ دھو بیٹھے ایمان سے، اس طرح کی باتیں آج کل میڈیا کے اندر چل رہی ہے۔ اس لیے قرآن مجید سے وابستہ رہنا اور اس کی تعلیمات کے ساتھ جڑا رہنا بہت ضروری ہے۔ اپنے گھر والوں کی ایمان کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایمان کے اوپر قائم رکھے اور قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رکھے۔ این دعا ضمن و جملہ جہاں امین بات، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔